پیغام پاکستان کے نام سے ریاست نے ایک اعلامیہ جاری کیا. کچھ 2700 سے زیادہ علماء اکرام کو اکٹھا کر کے ان سے ایک فتویٰ لیا گیا جس میں ان مسائل کو حل کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے. وہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوئی یا کس حد تک اس میں کوئی بہتری کے امکانات ہیں، تو اس پر بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. یہ جو آج کی نشست ہے بنیادی طور پر اس کا مقصد بھی یہی ہے. علامہ اقبال نے جب پاکستان کا تصور دیا تو ساتھ ہی انہوں نے یہ تصور دیا کہ پاکستان کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس کیسے معاشرے کے لیے انہوں نے اسلامی ریکنسٹرکشن کا تصور پیش کیا. اس کے ساتھ ہی علامہ اقبال نے یہ بھی تجویز دی کہ اس سوشل ریکنسٹرکشن کے لیے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹس قائم کیے جائیں، مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ انسٹیٹیوٹ قائم کیے جائیں. یہ علامہ اقبال کی تجویز تھی. اسی لیے اسی تجویز کے مطابق پاکستان بننے کے بعد 1948 میں ہی لاہور میں انسٹیٹیوٹ آف ریکنسٹرکشن قائم کیا گیا. علامہ اسد کو اس کا سربراہ مقرر کیا گیا، اور اس ریکنسٹرکشن انسٹیٹیوٹ نے 3 جرنلز شروع کیے. علامہ اسد نے ریڈیو پاکستان پر تقریروں کے سلسلے کا آغاز کیا، اور اس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے ایک کوشش کی گئی کہ علماء جو خاص طور پہ قریب کے علماء ہیں، ان کی تقریریں اور ان کے خطبات جو ہے ان کو بھی کسی حد تک ریگولیٹ کیا جائے یا ان کی رہنمائی کی جائے. اور وہ جو شروع میں وہ 3 جرنل چھپنے شروع ہوئے تھے، ان میں باقاعدہ خطبے بھی چھاپے جاتے تھے تاکہ علماء کو رہنمائی فراہم کی جائے. اور پنجاب کی گورنمنٹ نے اس وقت ایک منسٹری بھی قائم کی تھی جو منسٹری آف ریکنسٹرکشن اس کا نام تھا، اس طرح کا اس کا نام تھا. یہ انسٹیٹیوٹ 1951 میں بند ہو گیا. اور پھر یہ بنگالی ہمارے جو لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر تھے، یہ ان کی ایفرٹس تھی کہ انہوں نے نوابزادہ لیاقت علی خان کو مجبور کیا کہ 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایسے آرٹیکلز موجود ہوں جن میں یہ اس انسٹیٹیوشن کی پروویژن رکھی جائے. چنانچہ یہ جو پہلی ڈسکشنز لیجسلیٹو اسمبلی میں ہوتی رہیں، اس میں وہاں پر ہمارے جو لیڈرز تھے یا فور فادرز تھے، ان کو بالکل کلیئر تھا کہ ہمیں کس قسم کا معاشرہ بنانا ہے. اور اس پہ باقاعدہ یہ اتفاق ہو گیا تھا کہ یہ وہ معاشرہ نہیں ہوگا جو مغلیہ دور کا معاشرہ ہوگا، بلکہ یہ ایک نیا معاشرہ ہوگا جس میں ہم کامن لا ٹریڈیشن، پازیٹیوزم اور اس کے ساتھ قرآن اور سنہ، یہ ٹرمینالوجی استعمال کی گئی، اس کے مطابق اپنے معاشرے کی تشکیل جدید کریں گے. یہ تشکیل جدید کا لفظ آبجیکٹیو ریزولوشن میں بھی موجود ہے، اور اسی کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا. 1951 میں یہ ادارہ بند ہو گیا. علامہ اسد فورن آفس میں آ گئے. اس کے بعد پھر یہ لیجسلیٹو اسمبلی میں، کانسٹیٹیوشنل اسمبلی میں یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ یہ ادارہ قائم ہونا چاہیے. چنانچہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں 2 پروویژنز رکھی گئیں جس میں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے قیام کو پرپوز کیا گیا، اور 1960 میں یہ انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا. اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کو اس کا پہلا ڈائریکٹر لگایا گیا، جو کہ پاکستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر بھی تھے. اور انسٹیٹیوٹ کا بیسک فنکشن یہی تھا کہ پاکستانی معاشرے کی تشکیل جدید میں اس کی تشکیل جدید کے لیے اپنا جو لاہ عمل ہے وہ تیار کرے. اور اس کے بعد ایک طویل ہسٹری ہے. انسٹیٹیوٹ کی ڈائمینشنز بھی تبدیل ہوتی رہی. انسٹیٹیوٹ میں ڈاکٹر فضل الرحمان موجود تھے. ڈاکٹر فضل الرحمان انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا 1962 کے مسلم فیملی لاء کا 1961 کے مسلم فیملی لاء کی آرٹیکولیشن میں. اور اسی وقت انہوں نے ملک کو، قوم کو بتا دیا تھا کہ اگر ہم نے اس سچویشن کو ایڈریس نہ کیا تو ریلیجس ریڈیکلائزیشن جو ہے یہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا. اور اس کے بعد انہوں نے پھر ان کو یہاں انسٹیٹیوٹ سے نکال دیا گیا. یہاں سے وہ چلے گئے شکاگو، واپس چلے گئے. شکاگو میں واپس جا کے یہاں ان کو کچھ نہیں پاکستان میں کرنے دیا گیا. اور یہی اسی قسم کے تانے اور نعرے جو آج کل ہمارے معاشرے میں لگے ہوئے ہیں، انہی کی بنا پر انہیں یہاں سے نکال دیا گیا. وہ شکاگو واپس گئے. انہوں نے نیئر ایسٹرن سٹڈیز کے نام سے امریکہ میں پوری ایک اسلامک سٹڈیز کے حوالے سے ٹریڈیشن ڈیولپ کی، اور آج ان کے سینکڑوں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں. پھر ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو ایک دفعہ 1974 میں بلایا اور ان سے کہا کہ اب آپ ایک رپورٹ دیں
یہ جو سچویشن ہو رہی. تو انہوں نے کہا میں اب انسسٹ کرتا ہوں کہ وہ جو بات میں نے اس وقت کہی تھی اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خطرہ ہے یہ اب دور نہیں ہے, یہ بہت قریب ہے اور چند سالوں کے اندر اندر یہ معاشرے کو درپیش ہوگا. اور اس کے بعد ہم نے جو کچھ دیکھا, جو ساری سٹوری ہے آپ کے سامنے ہے. یہ ایک تھوڑی سی بیک گراؤنڈ تھی کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہر جو انٹلیکچوئلس تھے یہ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہے کہ ایک کاؤنٹر نریٹو جو ہے وہ بلڈ ہو, اس کے لیے کئی ڈکلیریشنز بنے, کئی فتوے آئے, لیکن جو بھی ایفرٹس تھی وہ انڈیویجول ایفرٹس تھی, کوئی کلیکٹیو ایفرٹ نہیں تھی. اس پہ دوسرے ملکوں میں بھی کچھ ایکسپیرینسز ہوئے. رسالہ امان کے نام سے جارڈن نے اپنا ڈکلیریشن بنایا. رسالہ امان کے نام سے وہ ڈکلیریشن, اس میں پاکستان سے بھی علماء گئے, انہوں نے بھی اس میں شرکت کی. اسی طرح ایک موراکو کی گورنمنٹ نے بھی ایک ڈکلیریشن بنایا جس کا تعلق نان مسلمز کے رائٹس کے حوالے سے تھا. اگرچہ اس کا اسکوپ لمیٹڈ تھا لیکن وہ ڈکلیریشن تھا کہ نان مسلمز کے میثاق مدینہ کے حوالے سے رائٹس. تو اس طرح وہ ایک ڈکلیریشن انہوں نے ڈیولپ کیا اور اس میں ہماری ریلیجس لیڈرشپ جو ہے وہ جاتی رہی. پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان فاروق صاحب اس سے آگاہ ہیں, ہماری ممنون صاحب بی او ٹی کے چیئرمین ہیں, تو بی او ٹی کی میٹنگ میں وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ایک سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے. تو باقی سارے کام ساری یونیورسٹیاں کر رہی ہیں, آپ کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی یہ ایک یونیک یونیورسٹی ہے اور آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ نریٹو بلڈنگ کی ایفرٹس کریں. تو ہم نے ابتدائی طور پہ جیسے ایک روٹین میں ہوتا ہے ایک سیمینار اس پہ کروایا اور اس کے حوالے سے کچھ اوپینینز جو ہیں وہ اکٹھی کی اور یہ جو نریٹو پہلے سے بنے ہوئے تھے ان کو ڈسکس کیا. تو اسی دوران ہمیں کہا گیا کہ آپ ایک ورکشاپ کروائیں جس میں اسلام آباد راولپنڈی کے علماء موجود ہوں اور ان سے اس معاملے پر ڈسکشن ہو. تو یہاں سے اس کا آغاز ہوا. تو فائنلی ہم نے وہ ورکشاپ کی تیاری کرتے 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 وہ چیز اس پہ ایمرج ہو گئی کہ ہم صرف ایک ورکشاپ تک لمیٹڈ نہ رہیں, ہمیں ایک فل فلیج جو نریٹو ہے وہ تیار کرنا چاہیے. کم از کم ایک ڈاکومنٹ تیار کر لیں. ایک ڈاکومنٹ تیار کرنے کے بعد اس کے اوپر کنسنسس رائے ڈیولپ کریں اور اس کے بعد آگے موو کریں. چنانچہ مجھے کہا گیا کہ آپ ایک ورکنگ پیپر بنائیں. میں نے وہ ورکنگ پیپر بنایا اور اس وقت کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف نے اس کو اپروو کیا اور اس کے بعد ہم نے یہ نریٹو بلڈنگ کا کام جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا. تو پہلا ڈرافٹ ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹ میں اس کا تیار کیا. اس کے بعد پاکستان بھر سے جو جتنے وفاقس ہیں ان کو بلایا گیا. اب یہاں پہ کئی سوالات تھے, کئی اس میں سچویشنز تھی کہ کس طرح اس نریٹو کی اونرشپ کس کو دی جائے. یعنی کیا یہ علماء کی طرف سے آئے, کیا یہ پارلیمنٹیرینز کی طرف سے آئے, سول سوسائٹی کی طرف سے آئے. تو کنسنسس اس پہ ڈیولپ ہوا کہ چونکہ جو ایکسٹریمسٹ نریٹو ہے وہ روٹڈ ہے تھیولوجیکل نعروں میں, تھیولوجیکل ٹرمنالوجیز میں, اور وہ نریٹو جو ہے وہی سب سے افیکٹو نریٹو ہے. تو اس لیے اس کی اونرشپ علماء کو دی جائے. چنانچہ ہم نے مئی 2017 میں جتنے وفاق ہیں, 5 وفاقوں کے پریزیڈنٹ اور ان کے جو جنرل سیکرٹریز ہیں انہیں اسلام آباد انوائٹ کیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ یہ اس وقت ایشو ہے اس میں ہماری مدد کریں. تو کچھ ان میں سے بہت سارے نے ولنگلی اور کچھ دوسروں نے گریجولی اس چیز کو سیکنڈ کیا. کچھ لوگوں کو تو صرف اسی پر اعتراض تھا کہ جی یہ جو سوٹڈ بوٹڈ پروفیسر ہیں ان کا نریٹو سے کیا کام, یہ کیوں ایسا کام کر سکتے ہیں. کچھ کو اس پر تھا کہ یہ یونیورسٹیوں کا کام نہیں ہے, یہ تو مدرسوں کو کرنا چاہیے اور کسی خاص بورڈ کو کرنا چاہیے. الٹیمیٹلی چونکہ ریاست بھی ہمارے ساتھ کھڑی تھی تو وہ لوگ کنونس ہو گئے اور پھر مرحلہ آیا اس کی ٹیکسٹ کی تیاری کا. تو ہمارے اسکالرس نے, ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اسکالرس نے ٹیکسٹ تیار کی. اس میں ہمیں دوسرے جو لرنڈ اسکالرس ہیں ان کی مدد بھی حاصل رہی, جیسے ڈاکٹر خالد مسعود صاحب یا اس طرح کے جو اسکالرس ہیں ان کو ہم نے, ایک مفتی سعید الرحمان صاحب ہیں, میں جہاں ان کا نام ضرور مینشن کروں گا, وہاء الدین زکریا یونیورسٹی میں وہ موسیٰ پاک چیئر کے ڈائریکٹر تھے, ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے. تو وہ مفتی بھی ہیں, پی ایچ ڈی پروفیسر بھی ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوپریشن کی. تو اس طرح ہم نے اس کی ٹیکسٹ تیار کی اور پھر صدر پاکستان کی موجودگی میں غالباً یہ 29 مئی کو, جو 26 مئی 2017 کو فیصل مسجد میں ایک سیمینار ہوا
میثاق مدینہ کی روشنی میں پاکستانی معاشرے کی تشکیلیں جو تھی، تو اس میں اس کا پہلا ڈرافٹ پیش کیا گیا۔ سیمینار میں وہ ڈرافٹ تیار کر دیا گیا اور وہ ڈرافٹ طے ہوا کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک فتویٰ ہے اور ایک ڈکلیریشن ہے۔ تو مفتی رفیع عثمانی صاحب وہ فتویٰ پریزنٹ کریں گے اور ہماری یونیورسٹی کے ریکٹر وہ ڈکلیریشن پریزنٹ کریں گے۔ چنانچہ ساری ریلیجس لیڈرشپ کی موجودگی میں وہ وہاں پریزنٹ کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ ابھی اس کو صرف ایک آپ اس طرح یہ سمجھیں کہ یہ ابھی ڈکلیریشن ہم نے یا نریٹو جو ہے یہ لانچ نہیں کیا، بلکہ اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے تاکہ اس کے اوپر اوپینینس لی جائے، اس کے اوپر لوگوں سے کہا جائے کہ وہ اپنی رائے دیں۔ چنانچہ لوگوں نے، ہم نے اس کے لیے پھر یہ طے کیا کہ یہ ابھی اس کو انٹروڈیوس کر دیا جائے، اس کی جو ٹیکسٹ ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے اور لوگوں سے کہا جائے کہ وہ آپ اس کے اوپر اپنی اوپینین دیں۔ ہم نے اسی طرح ایک تو یہ کیا کہ تمام وفاقوں کو لیٹرز لکھے، تمام بڑے بڑے علماء کو لیٹرز لکھے اور ان سے کہا کہ آپ یہ ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر اپنی رائے دیں۔ یہ ٹیکسٹ الازہر کو بھی بھجوائی گئی اور یہ ٹیکسٹ جو ہے یہ ہم نے جو سیکریٹریٹ آف بیت اللہ ہے وہاں ان کے ساتھ بھی شیئر کی۔ اس کے علاوہ کئی گرینڈ مفتیز جو مسلمان ملکوں کے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ٹیکسٹ شیئر کی۔ اسی طرح یونیورسٹیوں کے جو پروفیسرز تھے ان کے ساتھ بھی شیئر کی، یعنی ان کو باقاعدہ ہم نے خط لکھ کے یہ ٹیکسٹ ان کے تک بھیجی اور ان سے کہا کہ اس کے اوپر اپنی رائے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیا کہ پورے ملک میں کنسلٹیشن کا ایک پروسیس شروع کیا اور اس کنسلٹیشن کے پروسیس میں تقریباً پاکستان کے تمام حصوں میں ہم نے میٹنگز کی، لوگوں کے ساتھ وہ ٹیکسٹ شیئر کی، اس کے اوپر ان سے اوپینین لی اور اس طرح اس ٹیکسٹ کو ریفائن کیا اور اس کے اوپر ٹیکسٹ کے اوپر دستخط کروانے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہوا اور یہ نومبر میں وہ ٹیکسٹ وہ تمام جو اوپینینز تھی وہ انکارپوریٹ ہوتی رہی۔ پھر جو ٹیکسٹ ہے اس کو شیئر کیا گیا، جو ہمارے رسپانسبل ہیں انہوں نے بھی اس کو پڑھا، اپنی اوپینینز دیں اور فائنلی وہ ٹیکسٹ فائنل اپروول کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی خدمت میں پیش کر دی۔ پریزیڈنسی نے پھر اس کے اوپر ریفائنمنٹ کا اپنا پروسیس کیا، انہوں نے دوبارہ سے پھر یعنی الازہر سے بھی رائے لی اور اس کے بعد صدر پاکستان نے اس کے اوپر دستخط بھی کر دیے، اس کے لیے میسج بھی دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ اب اس کی لانچنگ ایوان صدر سے کی جائے گی اور میں خود اس کو ہوسٹ کروں گا۔ چنانچہ جنوری 2018 میں 16 جنوری 2018 کو ایوان صدر میں اس کی لانچنگ ہوئی۔ اس میں 1800 علماء شریک تھے اور اس وقت تک اس کے اوپر 1800 علماء کے دستخط ہو چکے تھے۔ علماء کے علاوہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ ایک ڈاکومنٹ ڈیولپ نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 3 اور پیرلل ڈاکومنٹس ڈیولپ کیے جو کہ اسی ڈاکومنٹ کی کنٹینیوشن میں تھے۔ اس میں پہلا ڈاکومنٹ جو تھا وہ نان مسلم ریلیجس لیڈرشپ کو فیصل مسجد میں اکٹھا کیا گیا۔ یہ شاید یونیک ایکسپیرینس تھا یا ریئر ایکسپیرینس تھا کہ یونیک نان مسلم ریلیجس لیڈرشپ ان کو وہاں اکٹھا کیا گیا، ان کے ساتھ یہ ٹیکسٹ شیئر کی گئی اور اس میں سول سوسائٹی کے ممبرز بھی تھے اور تمام جو ہمارے نان مسلم ریلیجس کمیونٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ موجود تھی۔ چنانچہ وہاں پہ بھی ایک انٹرفیتھ ہارمونی کے حوالے سے ایک ڈکلیریشن ڈیولپ کیا گیا اور اس کے ساتھ پیغام پاکستان کی بھی تائید کی گئی۔ پھر اسی طرح فیمیل ریلیجس لیڈرز جو ہیں ان کو بھی اکٹھا کیا گیا اور ان کے ساتھ بھی یہ ڈکلیریشن شیئر کیا گیا اور پھر ان کی طرف سے بھی ایک ڈکلیریشن ڈیولپ کیا گیا اور وہ ڈکلیریشن پیغام پاکستان کی تائید بھی تھی اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ خواتین اس ڈکلیریشن میں یعنی اس کے ذریعے پیس اور کو ایگزسٹنس کے حوالے سے کیا کام کریں گے۔ پھر اس میں تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہوئی وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تعاون سے ہوئی کہ ہم نے وائس چانسلرز پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کو اکٹھا کیا، تقریباً 120 وائس چانسلرز وہاں تشریف لائے اور ان کی موجودگی میں ایک ڈی ریڈیکلائزیشن آف کیمپسز اس کے حوالے سے ڈکلیریشن جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا۔ تو یہ اس کے ساتھ یعنی پیغام پاکستان کے ڈاکومنٹ کے ساتھ یہ اس طرح ہم نے یہ ڈکلیریشنز اڈاپٹ کیے۔ اس کا انفلوئنس پھر یہ ہوا کہ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ انہوں نے وہاں پہ انڈونیشیا میں ایک کانفرنس کروائی،
ان کی طرف سے بھی ایک ڈیزائر آئی کہ جی اس طرح کا ایک ڈکلیریشن ہونا چاہیے. تو وہاں ان کا خیال یہ تھا کہ ڈکلیریشن اور فتویٰ ایک انٹرنیشنل فتویٰ بھی بن جائے جو افغانستان کے لیے ہو. تو اس میں کچھ ریزرویشن تھی، اس لیے وہاں فتویٰ تو نہیں تیار ہو سکا، لیکن ایک پاکستان، افغانستان اور انڈونیشیا کے علماء کا ایک ڈکلیریشن افغانستان میں پیس کے حوالے سے ضرور وہاں پریزنٹ ہوا، اور اس میں بھی پیغام پاکستان جو ہے اس کو سیکنڈ کیا گیا. ابھی ریسنٹلی ہم لوگ مکہ میں تھے، آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو وہاں پہ جب امام کعبہ سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی ڈاکومنٹ پیغام پاکستان کی بیس کے اوپر میثاق مکہ کے نام سے ایک ڈاکومنٹ کے حوالے سے بھی کوشش کر رہے ہیں تاکہ تمام مسلمان ملکوں کے ریلیجس لیڈرز کو اس پہ اکٹھا کیا جائے. پیغام پاکستان کی جو اپروول ہے یا اس میں علماء کے دستخط ہے وہ سلسلہ جاری ہے. اس کے بعد یہ پورا ڈاکومنٹ اس کی خود امام کعبہ نے، اپنا گرینڈ مفتی آف مصر نے خود اس کی عربی ٹرانسلیشن کی، اس کا پریفیس لکھا، وہ انڈر پرنٹنگ ہے، اس وقت ہم اس کو پرنٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ قازقستان، رشیا، ٹرکی، تھائی لینڈ، کروشیا، ان ملکوں کے گرینڈ مفتیز نے بھی اس کے اوپر دستخط کیے. میں ان سب کے پاس خود گیا، ان کو اس کے بارے میں بریف کیا. انہوں نے نہ صرف اس کے جو کانٹینٹس ہیں اس کو سراہا، بلکہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ہم بھی اس طرح کا ایک ڈکلیریشن بنائیں جس کے ذریعے فکری طور پہ ایک ایسا نریٹو جو ہے وہ بلڈ کیا جائے جس نریٹو کے ذریعے سے پیس اور پیسفل کو ایگزسٹنس کے حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کو واضح کیا جائے. یہ جو ڈکلیریشن ہے اس میں پیغام پاکستان کے اس ڈاکومنٹ میں شروع میں تھوڑا سا ایک انٹرو ہے جس میں پاکستان کی کامیابیاں، بڑے بڑے جو چیلنجز ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد آگے جا کے پھر ایک متفقہ اعلامیہ ہے اور پھر فتویٰ ہے. تو فتوے کے حوالے سے علماء کی طرف سے یہ تھا کہ جی باقاعدہ ہمیں سوال بھیجیں، استفتاء طلب کریں. چنانچہ ہم نے ان کو اسی پیٹرن پہ سوال بنا کر بھیجے. انہوں نے اس کے جواب میں ایک متفقہ فتویٰ دیا. کچھ ایک فتوے کی ٹیکسٹ ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے اس پر کمپلائنس کیسے ہو، اس کو معاشرے کے اندر امپلیمنٹ کیسے کیا جائے اور اس کو کس طرح میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جائے. ہم اپنی محدود استطاعت کے مطابق اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، ریکنسٹرکشن آف این انکلوسیو سوسائٹی ان پاکستان. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مدد سے ہم کر رہے ہیں، جس میں ہم نے ایک تھنک ٹینک بنایا ہے، اور اس تھنک ٹینک میں تقریباً 800 علماء اور فیکلٹی ممبرز کی ٹریننگ کے بعد ان کو اس میں شامل کیا ہے. چونکہ اس وقت پاکستان میں جو لٹریچر ہے وہ سارے کا سارا لٹریچر زیادہ تر ہیٹ پر اور نفرت پر مبنی ہے، اور جو ہمارا ڈسکورس کنٹینیو ہے میڈیا میں، مسجد میں، یونیورسٹی میں، کلاس روم میں، وہ نفرت کا ہے، جس میں دوسروں کے اوپر الزامات یہی چیز ہے. اسی ڈسکورس کی وجہ سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جیسا یہ کل بہاولپور کا واقعہ ہوا. تو یہ بہرحال ہمارے سامنے پہلا مرحلہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے مکمل ہو گیا، جس میں اس کے کانٹینٹس پر ایک اتفاق رائے ہو گیا، اور اس میں وہ تمام ایشوز جو امپورٹنٹ ہیں اور جن کے حوالے سے میڈیا میں، ریسرچز میں، جو آرٹیکلز ہیں ان میں آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ ان ایشوز کے اوپر ہمیں اپنی ایک کلیئر کٹ اوپینین بنانے کی ضرورت ہے، وہ سارے اس میں آ گئے. اس ڈاکومنٹ کی ایک خوبی اور یہ ہے کہ اس میں ifs اینڈ بٹس نہیں ہیں، اگر مگر نہیں ہے. وہ کلیئر کٹ چیزیں جن میں ایک کلیئر کٹ اوپینین کی ضرورت تھی وہ اس کے اندر موجود ہے. اور میڈیا میں بھی کئی ٹاک شوز اس کے اوپر ہوئے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر جو ڈسکشن ہے وہ بہت ایکٹیولی زندہ نہیں رہتی. وہ تھوڑی دیر چلتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے ایشوز آ جاتے ہیں، کوئی دھماکہ آ گیا یا کسی پولیٹیکل لیڈر کی سٹیٹمنٹ آ گئی. اس وقت انفارچونیٹلی جو ہمارا نیشنل ڈسکورس ہے، نیشنل ڈسکورس صرف اور صرف جو بریکنگ نیوز نیچر کا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے جو اصل ایشوز ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی ڈسکشن نہیں ہو رہی. جو ایشوز
ہمارے معاشرے کا ہے. اور جو ایک اس میں اور بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا ڈسکورس ہماری سوسائٹی میں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یونیورسٹیاں ڈسکورس جنریٹ کریں اور سوسائٹی اس ڈسکورس میں ان کے پیچھے چلے. اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ یونیورسٹیاں اس ڈسکورس کو جنریٹ کرنے کی بجائے اس ڈسکورس کے پیچھے چل رہی ہیں جو سوسائٹی کے اندر ہے. تو وہی فرقہ پرستی اور وہی ہیٹ جو سوسائٹی کے اندر ہے وہ یونیورسٹیوں کے اندر آ چکی ہے. میں آپ کو مثال دے کر کہہ سکتا ہوں کہ اسلامیات کے ڈپارٹمنٹس، یہاں پہ آپ کو بیٹھے بیٹھے بتایا جا سکتا ہے کہ فلاں یونیورسٹی میں سلفیوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، فلاں یونیورسٹیوں میں دیوبندیوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، فلاں یونیورسٹیوں میں بریلویوں کا ڈپارٹمنٹ ہے. حتیٰ کہ جو ریسرچ جرنلز ہیں یونیورسٹیوں کے، ان کے ایڈیٹرز بھی اپنے اپنے فرقے کے آرٹیکلز اور اپنے اپنے فرقے کی اوپینین جو ہے اس کو چھاپتے ہیں. تو یہ چیلنجز ہمارے سامنے بہت بڑے ہیں. چیلنجز جب ہم نے وائس چانسلرز کو اکٹھا کیا، ان سے ریکویسٹ کی، ان کے سامنے یہ بات رکھی، تو ان کے اپنے اتنے چیلنجز ہیں. مافیاز بنے ہوئے ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں. جب بھی کوئی پازیٹیو چیز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک پورا ٹرینڈ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بن گیا ہے. آپ حضرات مجھ سے یہ زیادہ جانتے ہوں گے کہ جب کسی مرد سے مخالفت ہوتی ہے کسی ایشو پر تو اس کے اوپر پہلا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں. اور جب کسی عورت سے کسی پروفیشنل معاملے پر ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر پہلا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اس کے کردار کشی کی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ میں جس چیز پہ بیعت لی تھی اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ تھا کہ ہم بہتان تراشی نہیں کریں گے. اور بہتان تراشی نہ کرنے کی سنت کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ موجود نہیں ہے. اور اس قسم کی سنتیں جو ہیں شاید ہم ان کو زندہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور ان کے اوپر گفتگو بھی نہیں کرتے. اور سب سے زیادہ انفارچونیٹلی وہ لوگ اس کام میں انوالو ہیں جن کو یعنی اس میں ادروائز ہونا چاہیے تھا. تو یہ ہے سچویشن. یہ اس کے کانٹینٹس آپ کے سامنے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اتنا لمبا وقت ہے کہ اس کے کانٹینٹس کو یہاں ڈسکس کیا جائے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی مفصل گفتگو تو کی ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں فوکس جو ہے پیغام پاکستان کے اوپر ہی رکھنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے خود ذکر کیا ہے اسلامی ریکنسٹرکشن بیورو کا. تو یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں ایک سے زیادہ ادارے وجود میں آئے تھے. اس وقت پاکستان کو ایک الگ شناخت کا مسئلہ درپیش تھا. پاکستان کو ایک اپنی نئی مسلم قومیت کا سوال درپیش تھا کہ ہم ایک کس قسم کی نیشن سٹیٹ بننے جا رہے ہیں. اس میں ایک ادارہ تو اسد صاحب کا تھا، اس کے ساتھ ایک ادارہ ثقافت اسلامی تھا، خلیفہ عبدالحکیم اس کے سربراہ تھے، مجلس ترقی ادب، بزم اقبال اکیڈمی. تقریباً کوئی 16 کے قریب ادارے بنائے گئے کہ وہ مل کے جو ہے ایک نئی ریاستی پاکستان کی شناخت بنائیں. اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ یہ شناخت بنانے کا عمل اور قومیت بنانے کا جو عمل ہوا کیسے. سارا لٹریچر اٹھا کے دیکھیں، استثناء شاید امجد یحییٰ کی کتاب آپ کو لگے گی. اس کا ایک واقعہ ہے. ڈاکٹر زاہد منیر عامر ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے بھائی ہیں. انہوں نے وہ راوی ہے کہ وحید قریشی صاحب ماہر اقبالیات، ایک بہت بڑا نام ان کا تھا، ہماری بھی نیاز مندی ان سے رہی. تو ادارہ ثقافت اسلامی بنا تو انہوں نے کسی سے کہا کہ مجھے نوکری کی ضرورت ہے، غلام رسول مہر صاحب سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ خلیفہ صاحب کو جا کے ملیں. ادارہ ثقافت اسلامی کا بھی مرتبہ وہی تھا جو ریکنسٹرکشن بیورو کا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، آپ نے ایم اے کیا ہے تو آپ نوکری شروع کر دیں. انہوں نے کہا جی مجھے کام کیا کرنا ہوگا. انہوں نے کہا جی کہ جو ریاست کہے گی آپ نے اس کو اسلام کے سلوک کے مطابق ثابت کرنا. یہ اس طریقے سے ہمارے ہاں جو ہے پورا کام، جتنے بھی یہ ادارے بنائے گئے تھے اور ذہن سازی، بیانیہ سازی کا کام یہاں تک ہوا ہے. اور وہ جو کام کچھ استثناء ہے، اسد صاحب کی ہے، فضل الرحمان صاحب کی ہے، ان کی اچھی خاصی کنٹریبیوشن رہی ہے. اور فضل الرحمان صاحب کی پریڈکشن ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست کہا کہ ویسے ہی ثابت ہوئی. بہت سارے لوگوں نے جب یہ ریاست کا مزاج دیکھا
کہ وہ کس قسم کا ایک ریاست بنانا چاہتی ہے, کس قسم کا ایک سماج جو بنانا چاہتی ہے. تو اس طرح کی کئی پریڈکشن ہیں. مثلاً ہم ہمسایوں کے دوسری طرف نہیں جاتے تو ادھر سے دیکھ لیتے ہیں. دھنک ایک چھوٹا سا ناول ہے جو غلام عباس کا. جب پہلا آدمی نیل آرمسٹرانگ چاند پہ پہنچا اور جس قسم کی پاکستان میں بحث ہوئی, مذہبی بحث ہوئی, تو اس کی جو منظر کشی کی 20 سال کے بعد پاکستان کی, بالکل یہ وہی پاکستان ہے, اسی مراحل سے گزرا ہے جو آپ کو دھنک میں بالکل جو 68 کے اندر جو ہے اس کی پوری تصویر کشی کر دی گئی. تو کیا یہ جو اب کا پاکستان ہے, کیا ہم اس سے کوئی مستقبل کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں پیغام پاکستان کی. ایک پیغام نیوزی لینڈ بھی ابھی ہمارے سامنے آیا اور ہمیں پتہ چلا کہ ایک ریئیکشن, ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد کس طریقے سے ریاست اور ان کا سماج جو ہے اس نے رسپونڈ کیا. ہم 22,500 لوگ تمام ہمارے سویلین مارے گئے پچھلے 18 سال کے اندر. سیکیورٹی فورسز کے 7,000 لوگ اس میں جو شہید ہوئے. اس کے باوجود ابھی تک ایک ابہام ہے, اس ابہام کی کیفیت کے اندر ہے. اور پیغام نیوزی لینڈ کے بعد ہمارے علم میں ہے ایک واقعہ تو ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ بہاولپور کے اندر ایک واقعہ ہوا. ابھی 2 دن پہلے ایک واقعہ ہوا, 2 احمدی ڈاکٹروں کا قتل ہوا ہے. کیا کسی میڈیا کو یہ جرت بھی ہوئی کہ ان کی مذہبی شناخت کو بتائے اور اس کی وجہ بتائے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا؟ اور ابھی صبح, آج آپ کو پتہ ہے کہ ہولی کا تہوار تھا اور گوٹکی سے 2 ہندو لڑکیاں اغوا ہوئی. ہمیں یہ بھی انجام بھی پتہ ہے کہ 1-2 ہفتے کے بعد وہ منظر عام پہ آئیں گی, ان کے بیان ہوں گے, پولیس کے سامنے ہوں گے. مولویوں کا ایک مذہبی جنونیوں کا ایک جتھا ہوگا جس نے پولیس اسٹیشن کو, سیشن کورٹ کو گھیرا ہوا ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ وہ پاکستان ہے؟ جس قسم کا بیانیہ یہاں پہ بنایا گیا, ابھی خورشید صاحب تو متبادل بیانیے کے اوپر کام کر رہے ہیں, پروگرام بھی کرتے ہیں, ڈاکٹر ضیاء الحق بھی متبادل بیانیے کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے بنایا بھی ایک طریقے سے. لیکن کیا ریاست نے اپنے پہلے بیانیے کو چھوڑ دیا کہ ہم متبادل بیانیے کی بات کر رہے ہیں؟ تو کیا وہ بیانیہ چلتا رہے گا؟ کیا اس بیانیے کو پہلے ترک کرنا پڑے گا, نقش کہن اس کو سمجھ کے مٹانا پڑے گا, پھر نئے بیانیے کی بات ہوگی؟ مثلاً ابھی میں اس میں 2 چیزیں ہیں, صرف بہت ساری چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے. مجموعی طور پہ ہمیں پیغام پاکستان کے کانٹینٹ سے مکمل اتفاق ہے, لیکن بہت سارے جگہوں پہ حواشی کی اور وضاحت کی ضرورت ہے. میں صرف 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. مثلاً ریاست پاکستان میں امن و سکون قائم کرنے اور دشمنان پاکستان کے خلاف جو جدوجہد شروع کی گئی ہے, ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں. اس میں دشمنان پاکستان کون ہیں؟ کیا اس کے اوپر حواشی دیا جائے گا کہ اس میں کالعدم تنظیمیں ہیں, کوئی ایک طبقہ مقصود ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے اپنے پیغام پاکستان کے تعارفی طور پہ کہا کہ کچھ باہر کے لوگ جو دشمن پاکستان کے, ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ کیا ایک مخصوص کمیونٹی کی طرف تھا جس کا پاکستان بنانے میں کردار رہا, یا ان کا اشارہ ان مہاجرین کی طرف تھا جو پاکستان کے تصویراتی ڈیزائن کے مطابق انہوں نے ایک ہمسایہ ملک سے ہجرت کی اور یہاں پہ رہے, یا یہ اشارہ ان عربوں کی طرف تھا جو جیلیں خالی ہوئی؟ میں آپ سے آپ بات کیجئے, ان کی طرف تھا. تو یہ کیسا پیغام پاکستان ہے جو وضاحت نہیں کرتا؟ اور کالعدم تنظیمیں کیا اس میں شامل ہیں؟ کیا اس میں وہ کالعدم تنظیمیں بھی شامل ہیں جن کو ابھی 2 ہفتے پہلے جو ہے کالعدم قرار دیا گیا؟ کھل کے نام لیتے ہیں. کیا دشمنان پاکستان میں وہ کالعدم تنظیمیں شامل ہیں جن کو کہا جا رہا ہے ان کا نام ہے جیش محمد, جماعت الدعوہ, حرکت المجاہدین, انصار الامہ, جو پیغام پاکستان کے کسٹوڈین ہیں؟ کیا اس سے مراد وہی لوگ ہیں جن کی نرسریوں سے وہ ذہن تیار ہوئے, وہ افراد تیار ہوئے
جو کبھی افغانستان میں لڑے، کبھی کشمیر میں لڑے، کبھی پاکستان میں لڑے، کبھی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے، کبھی پاکستان کی مسلکی شناختوں کے خلاف ان کا قتل عام کیا، کبھی پاکستان کی مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو ان کا قتل عام کیا. تو اس میں کیا اس سے مراد کیا ہے؟ اور دوسرا نقطہ شاید میرا خیال ہے یہ بھی کہ کہا کہ پاکستان میں تمام جو قوانین ہیں ان کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالا جائے گا. کیا یہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ آئین پاکستان کے بعد ایک پورا ریویو پروسیس ہوا پاکستان کے قوانین کا، اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا، ہمارے ہاں وفاقی شرعی عدالت ہے، ایپلیٹ بینچز ہیں، اور یہ تمام کے تمام ادارے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون اس وقت نہیں ہے 97% جو قرآن و سنت کے مخالف ہوں، کیا اس کی روح کے خلاف ہوں. 3% کے اندر کچھ حواشی اگر درست کر دیے جائیں تو پاکستان کا آئین اور قوانین مکمل طور پہ اسلامی ہے. تو یہ پھر کن قوانین کی یہ بات ہو رہی ہے، کن قوانین کی بات کی جاتی ہے کہ یہ اسلام کے قرآن و سنت کے مطابق ڈھالے جائیں؟ کیا اس کا تعلق صرف اتنا سادہ ہی ہے، یا یہ پھر کسی اور جو مقصد ہے، ایک ہمارے ہاں مخصوص طبقے جو یہاں پہ ابھرے ہیں ان کے مفاد کا تعلق ہے کہ وہ اپنی ایک خاص ایک عصبیت تعصب جو یہاں پہ انہوں نے کریٹ کیا ہے اس کی ایک اکانومی بنی ہے. وہ اکانومی جو ہے چند نیریٹو جن کی بیس ہو یا نہ ہو پرسیپشنز کے اوپر ہے، اور اس پرسیپشن کے اوپر ان کا پورا ایک اکانومی اور پورا ان کا ایک سٹیک یہاں پاکستان کے اندر پاکستان کے سماج میں ڈیولپ ہوا ہے. کیا یہ اس کے لیے ہے؟ اور دوسرا جب اس پہ بات ہوتی ہے پیغام پاکستان کے اوپر، ڈاکٹر صاحب نے تو چلیں شکر ہے 7,500 کا نام لیا، لیکن جو بڑے بڑے کسٹوڈین ہیں پیغام پاکستان کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے 48,000 جو ہیں علماء سے سائن کروا لیے. وہ 48,000 علماء ہیں کہاں؟ کیا آپ ان کو کسی اسٹیڈیم میں اکٹھا کر سکتے ہیں؟ یا اگر آپ کہتے ہیں 20,000 وہ کون ہیں؟ اور اس میں سے کیا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کتنے علماء کرام نے اس کی خواندگی کی ہے، اس کو پڑھا ہے؟ اور یہ بھی ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون سے علماء کرام ہیں جنہوں نے دستخط تو کیے ہیں اور لیکن اس کے کانٹینٹ سے متفق نہیں ہے، کہتے ہیں یہ فلاں فلاں سکے جو ہیں اس میں سے نکال دی جائیں. وہ بھی ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ پہلا بیانیہ پریکٹیکلی عملی طور کے اوپر چل رہا ہے، اور متبادل بیانیہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ابھی اختلاف ہے. دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ آیا کس کی طرف سے ہے. دیکھیے آئین کی حرمت سب سے اہم بات جو ہے اور کریڈٹ جاتا ہے اس پیغام پاکستان کو، وہ اس میں پاکستان کے آئین کی حرمت کی بات کی گئی. اور ہماری کالعدم تنظیموں کا جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ذکر بھی کیا، امن ظواہری کا جو کریٹک ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن، یہ حرمت کی بات کی ہے. سب سے بڑا کریڈٹ اس کا یہ ہے اس ڈاکومنٹ کا. لیکن کیا ہمارا سوشل کانٹریکٹ جو ہمارا مختلف طبقات ہیں پاکستان میں رہنے والے، کیا ان کا اتفاق ہے اس کے اوپر؟ ہمارا سوشل کانٹریکٹ آپس میں رہنے کا بہت ہی کمزور ہے، جس کی مینیفیسٹیشن ہمارے سامنے آتے رہی ہیں. عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی کوڈیفیکیشن ہوتی ہے آپ کی ایتھکس کی، کہ آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے، آپ کی اپروچز کیسے ہوں گی، وہ تو آپ کے سوشل کانٹریکٹ سے نکلتی، اور وہ آپ کی ڈیزائر ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر کہ اب ہمیں اپنی سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ نیوزی لینڈ کے کیس کے اندر دیکھا، کیا اس طرح کی ضرورت احساس پایا جاتا تھا؟ پاکستان کے چلیں ہم عام لوگوں کی تو بات نہیں کرتے، کیا علماء کرام میں یہ احساس پایا جاتا تھا؟ ہمیں پتہ ہے اس سے پہلے 7 فتوے موجود ہیں، اور یہ کریڈٹ بھی اس کے اندر ہے کہ اس میں اگر مگر ہوتی تھی تو اس کے اندر چند اگر مگر جو ہیں اس میں ختم کیے گئے ہیں. تو کیا یہ ہمارے سوشل کانٹریکٹ کی عکاسی کرتا ہے؟ یا ہمارے ہاں نفرتیں جو پورا ڈسکورس ہم نے بنایا ہے، وہ خواہ مسلکی ہوں مذہبی ہوں، نفرتوں کے اندر ہم نے جینا سیکھا ہے، اور نفرت کے علاوہ ہم کوئی چیز ہمارے ذہن میں آتی نہیں ہے. اور اگر ہمیں کہا جائے کہ آپ ذرا اس خول سے نکل کے سوچیں،
تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, ہمارا سانس پھول جاتا ہے. ہم اس نیریٹو سے جس کا اس سماج نے, ہمارے سوشل کانٹریکٹ نے, ریاست نے جس قسم کا ذہن بنایا ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی مینیفیسٹیشن میں نے بتایا. اب یہ ہوتے رہیں گے واقعات. مشال شہید کا واقعہ ہے, یہ مسلسل دہرائے جاتے رہیں گے اور ہم کہتے رہیں گے کہ آنکھیں بند کر کے اب یہ پیغام پاکستان آ گیا ہے, اس کو آپ جو ہے اس کو فالو کرتے رہیں. اور پہلے ریاست نے کہا کہ آپ نے اس طریقے سے سوچنا ہے, اور اب کہہ رہے ہیں کہ بس اس طریقے سے آپ سوچتے رہیں. یعنی سوچ کو ایک خاص کہ بس اتنا سوچنے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے. سوچ کے اوپر قدغنیں ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ میڈیا جو سماج کی عکاسی کرتا ہے سماج میں, کہ صرف جو ہے سماج جیسا بھی ہے, ریاست کے ادارے جیسے بھی ہیں, لیکن ان کی جو بدصورتی ہے, اگلینس ہے, وہ آئینہ نہ دکھائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی آپ نے ایسا سماج دیکھا اگر امریکہ میں بدصورتی ہے تو اس کا میڈیا دکھاتا ہے؟ اگر کسی مسلم ممالک میں جہاں پہ کچھ جمہوری قدریں میڈیا آزاد ہے تو وہ دکھائے گا؟ اگر ہم تقاضا یہ رہے کہ میں بدصورت رہوں, میرے دانت میلے کچیلے, میری آنکھوں میں وحشت ہے, لیکن میڈیا کہے کہ نہیں یہ تو بہت خوبصورت ہے, یہ تو بہت ہینڈسم ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ڈسکورس کہاں پہ ہونا تھا؟ اس بات پہ بھی اتفاق ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ یہ ڈسکورس تو ہونا تھا ہماری یونیورسٹیوں کے اندر, جامعات کے اندر, مدارس کے اندر ہونا تھا. اس کو ممبر جو ہے محراب, وہاں پہ اس عمل کو ہونا تھا. کیا وہاں پہ عمل ہوا؟ وہاں پہ تو یہ عمل نہیں ہوا. یا وہ ادارے جن کا بھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, جو پاکستان کی شناخت کے اور پاکستان کی تشخص کی تشکیل کے لیے بنائے گئے تھے, کیا یہ پروسیس وہاں پہ ہوا؟ تو پروسیس ہوئی نہیں. سوچ کے اوپر قدغنیں ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں, آنکھیں بند کر کے یا آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ہم چلتے رہیں, اور اس اعتماد کے ساتھ جو غلہ بان ہمیں آگے لے کے جا رہا ہے, ہمیں صحیح سمت کے اندر لے کے جا رہا ہے. جب تک آپ سوچیں گے نہیں, جب تک آپ سوال نہیں کریں گے, اب کیسے کوئی علمی ڈسکورس ہوگا؟ آپ کا سوشل کانٹریکٹ کیسے مضبوط ہوگا؟ کیا آپ روادار ہیں کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کے؟ کیا آپ کے اندر اتنی ایمپتھی ہے کہ آپ کسی دوسرے طبقے کا, مسلک کا, مذہب کا, ایتھنک گروپ کا درد, دکھ, جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں, آپ اس کو اپنے پرسپیکٹیو میں اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کے محسوس کر سکیں؟ یا صرف آپ کا پروسیس یہ, آپ تھنکنگ پروسیس یہ ہے کہ ادرنیس, آپ اس کو اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے اس کو دیکھتے ہیں؟ جس سوسائٹی میں ایمپتھی نہیں ہے, خورشید صاحب اس کے اوپر اکثر اس کے اوپر بات کرتے ہیں, وہ سوسائٹی بے جان سوسائٹی ہے. ایمپتھی کا مظاہرہ ابھی ہم نے نیوزی لینڈ میں دیکھا, ہوتا رہتا ہے. ایمپتھی جو ہے کمپرومائز بھی ہوتی ہے, لیکن بہرحال ایک بڑا امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے. کیا یہ پیغام پاکستان کوئی ہمیں کریٹیکل تھنکنگ کی طرف, کوئی ہماری ایمپتھی پیدا کرنے کی طرف, یا یہ صرف ایک جواز ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس ہم نے ایک متبادل بیانیہ طے کر لیا ہے, اور پہلا بیانیہ ترک کیے بغیر؟ جس دن ہمیں یقین ہوگا کہ ریاست نے پہلا بیانیہ ترک کر دیا ہے تو ہمیں متبادل بیانیہ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ. اگر میں تھوڑے سے کمنٹس اور لے لوں, ایک دوسرے باتیں کریں. پہلی بات یہ ہے کہ میں عامر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو باتیں کہی, پہلی ایک چیز تو میں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے کانٹینٹس پہ ان جنرل ہمیں کوئی ایشو نہیں. جو انہوں نے باتیں کہی کہ اس میں کوئی چیزیں ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہے, جن کے حاشیے کی ضرورت ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمارے پاس امن پر, پیسفل کو ایگزسٹنس پر کوئی لٹریچر نہیں ہے اپنا انڈیجنس. جو لٹریچر بھی ہے وہ نفرت پر مبنی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ابھی ہم نے ابھی اس کے اوپر لٹریچر تیار کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, اس کے اوپر کتابیں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ ساری چیزیں ایلیبوریٹ ہوں. ہمارا ایک جرنل ہے فکر و نظر, خورشید بھائی بھی اس کے ایڈیٹر ہیں. پاکستان کا اردو میں اسلامک اسٹڈیز کا سب سے معتبر جرنل ہے. ڈاکٹر خالد مسعود صاحب بھی اس کے ایڈیٹر ہیں, اور یہ بھی 1963 سے ہی چھپ رہا ہے.
ہم اس کا ایک اسپیشل ایشو اس پر چھاپ رہے. ہم نے یہ کانٹینٹس لوگوں کو بھجوائے اور ان سے کہا کہ اس کے اوپر ایبسٹریکٹ بھیجیں. یقین کیجئے ان میں کئی ایبسٹریکٹ ایسے ہیں کہ جس میں وہ نفرت کے وہ رویے ریفلیکٹ ہو رہے ہیں جن کی طرف عامر بھائی نے اشارہ کیا. تو یہ انفارچونیٹلی یہ بھی اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ پہلا نریٹو جو موجود ہے اس کو ہمیں اریڈیکیٹ کرنا ہے, تب جا کے یہ نریٹو جو ہے یہ کام کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میری یہ کہنا یہ ہے, میں عامر بھائی کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ نریٹو جیسے بھی آیا, جس طرح بھی آیا, یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. اس پازیٹیو سٹیپ کو آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے. آپ یقین کیجئے میں تو ایک عام سا پروفیسر ہوں, میرے پاس تو کوئی نہ اختیارات ہے نہ کوئی چیز ہے, لیکن جب یہ اس الیکشن سے پہلے جو ہم نے اپنے مین سٹریم پارٹیوں کے لیے دوسری پارٹیاں وہ آئیں, تو لوگ مجھ سے سوال کراچی سے فون کرتے تھے کہ جی آپ تو پیغام پاکستان لے کے آئے تھے, اور یہ جو اب جماعتیں آ گئی ہیں, فرقہ پرست جماعتیں آ گئی, ان کے معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور جو یعنی براہ راست ان کی ذمہ داری ہے, جو کام ہم نے اب ان کے ساتھ کیا یہ کام ہمیں پہلے کیوں نہیں کیا؟ مسئلہ یہی ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے اجتماعی ایٹیچیوڈ کو اس طرف لے جانے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہیں. آپ یقین کیجئے میں ایک فیکلٹی ممبر ہماری بڑی سینئر, میں اس کا سپروائزر تھا پی ایچ ڈی کا. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی یہ شرط ہے کہ پی ایچ ڈی کا تھیسس باہر سے ایویلویٹ ہو. اس کا تھیسس ہم نے ایک یورپین ملک میں ایک سینئر پروفیسر کے پاس ایویلویشن کے لیے بھجوا دیا, اور اس نے اس کے اوپر رپورٹ لکھ دی کہ یہ تھیسس اچھا ہے, اس پہ ڈگری دے دی جائے. ایک تھیسس کی رپورٹ ہم نے کہیں دوسرے سے لگائی. جو میرے مخالف تھے, جو چاہتے تھے کہ یعنی وہ میرے سے ان کو ایشو تھا, تو انہوں نے, اور وہ یونیورسٹی میں ایک سینئر پوزیشن پہ بیٹھے تھے, انہوں نے ایک رپورٹ لکھ دی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعہ کا تھیسس ایک یہودی جو ہے وہ ایویلویٹ کرے, ایک شریعہ کا تھیسس ایک یہودی ایویلویٹ کرے, اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پر یعنی وہ ایک اس طرح کیس بنانے کی کوشش. میں نے تو کہا کہ کتنے آپ کے ہاں فیکلٹی ممبر ہیں جنہوں نے یہودیوں کی سرپرستی میں سپرویژن میں تھیسس کیے ہوئے ہیں, ان سب کو بھی نکال دو کیونکہ ان کے سپروائزر یہودی یا عیسائی ہیں. میں یہ آپ کو درد مندی سے اپنی باتیں بتا رہا ہوں. ہمارے ہاں اسلامک اسٹڈیز ایک ریسرچ جرنل ہے, ہم نے ایک ٹیسٹ کے ذریعے ایڈیٹر رکھنے تھے. ایک بچی, کرسچین بچی, وہ ٹاپ پہ آئی, میں نے اس کو رکھ لیا. اس کا کام اس کی ٹیکسٹ کو ایڈٹ کرنا ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اس کی لینگویج ٹھیک کرتی. اور لوگوں نے کہا دیکھیں جی یہ ڈاکٹر ضیاء صاحب تو سیکولر ہے, انہوں نے ایک غیر مسلم کو رکھا ہوا ہے جو اسلامک اسٹڈیز کی ایڈیٹنگ کرتی ہے. تو یہ وہ رویے ہیں جن کا ہمیں روزانہ سامنا کرنا پڑتا ہے, روزانہ ان کا واسطہ کرنا پڑتا ہے. میں نے آج صبح کلاس سے پوچھا, دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا, اس واقعے میں اصطلاحات کا جو غلط استعمال ہوتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں اختلاط نہیں ہونا چاہیے, اور یہ عامر بھائی نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ قرآن و سنت کے حوالے سے جو یہ پروویژن ہے, اصل میں اس میں ہم نے وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ریپروڈیوس کی, لیکن جب ہم اس پروویژن پر ڈسکشن کرتے ہیں تو ساتھ ہی اسلامی نظریاتی کونسل کی وہ رپورٹس بھی کوٹ کرتے ہیں. اور میں نے ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب سے ریکویسٹ کی ہے, وہ ایک پورا اس کے اوپر ایک آرٹیکل تیار کروا رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان میں اسلامائزیشن کا پورا پروسیس جو ہے وہ آلموسٹ ہو چکا ہے. تو یہ یعنی ہمارے لیے, میں نے ان بچیوں سے پوچھا صبح کلاس میں, ابھی میں کلاس پڑھا کے آیا ہوں, میں نے کہا اختلاط کا کیا مطلب ہے؟ اختلاط کا مطلب ہے خلط ملط کر دینا, ایک چیز کو دوسری چیز میں ڈال دینا. میں نے ان سے پوچھا کہ اگر ایک کمرے میں آپ ایک طرف بیٹھی ہیں, لڑکے دوسری طرف بیٹھے ہیں اور پروگرام ہو رہا ہے, کیا یہ اختلاط ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو کوئی اختلاط نہیں ہے. صرف یہ ٹرمینالوجی اس بچے کے ذہن میں, یعنی وہ جو پروفیسر صاحب وہ پروگرام کرنا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری یونیورسٹی میں روز ہوتا ہے. جب بھی ہم کوئی پروگرام کرواتے ہیں تو ڈنڈا بردار باہر ڈنڈے لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ اختلاط نامنظور. یہ رویے ہیں, ان رویوں کو صرف ایک نریٹو سے یا صرف ایک ایٹیچیوڈ سے چینج نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے
جیسے عامر بھائی نے کہا کہ یہ تمام اداروں کو مل کے کوشش کریں کہ اب ہمارا جو ادارہ ثقافت اسلامیہ ڈیڈ ہوا پڑا ہے، علامہ اقبال اکیڈمی، میں اس کے بورڈ آف گورنرز کا ممبر ہوں، اس اکیڈمی کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ جو ہے وہ تنخواہ دے سکیں، اور پچھلے 5 سال سے اس کے ڈائریکٹر کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکی، حکومت سے اس کے ڈائریکٹر کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکی۔ ایک ڈپٹی سیکرٹری ہے جو ایکٹنگ اس پر چلا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اقبال نے دیا، اقبال کی فکر ہے، اور جو اقبال اکیڈمی، جس نے اقبال اکیڈمی اور اوان اقبال، ان کے درمیان ہر وقت جھگڑا چلتا رہتا ہے، تو مطلب وہ ادارے ہم نے ڈس فنکشنل کر دیے۔ خود ہمارے اپنے ادارے کی بات ہے، آپ سینئر لوگ ہیں، میں یہ یعنی تسلیم کریں، جو 60s میں کتابیں چھپی، خورشید بھائی اس سے کہا، وہ ساری کتابیں ری پرنٹ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ کتابیں 80s کے بیانیے کے مخالف تھیں۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو دوبارہ سے ری پرنٹ کروں۔ تو یہ ہمیں بطور قوم ایک راہ عمل منتخب کرنی چاہیے، اور پھر سالوں اس کے اوپر چلیں گے تو تب جا کے تبدیلی آئے گی۔ اس طرح ایک دم سے یعنی ہم صرف دکھانے کے لیے اگر چیزیں کریں گے تو اس سے یہ چینج نہیں آئے گا۔ آپ یقین کریں، جب یہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ہو گئی تھی تو انہوں نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، کہ اور دین کے نام پہ نعرے لگا کے یہ پلاٹ دے دو۔ ابھی بھی یعنی آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں کتنی مقبوضہ مسجدیں ہیں۔ ریاست کی ذمہ داری نہیں مسجد قائم کرے، ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ امام جو ہے، کوئی ایک ادارہ بھی ایسا نہیں۔ آپ دیکھیں جو یہ اپنا مدرسہ بورڈ تھا، اس کو اس گورنمنٹ نے ختم کر دیا ہے، وہ جو آرڈیننس تھا اس کو ان افیکٹو کر دیا۔ کوئی ایک انسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ ہماری یونیورسٹی سے لوگ LLM MS شریعہ یا MS اصول الدین کی ڈگری جا کے لے کے جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو نوکر نہیں رکھ سکتے، آپ کو امام نہیں رکھ سکتے۔ امام بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی مدرسے سے جو ہے وہ ڈگری لے کے آئیں، اور مدرسے کی ڈگری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ تو سیکٹیرین بیس پہ ہوگی۔ تو ہمیں فنڈامنٹل چیزوں کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ ہم فنڈامنٹل تبدیلیاں نہیں کریں گے، جب وہ کوئی تبدیلی کی بات کرتا ہے، پولیٹیکل ویل پیچھے موجود نہیں ہے، ریاست اس کے اندر سٹینڈ نہیں کرتی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سچویشن آپ کے سامنے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب۔ ہم تو یہاں سارے بیٹھے تھے کہ شاید ہم آپ کو ریاست کا نمائندہ سمجھ کے آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے، آپ ہم سے سوال کر دیے بہت زیادہ۔ اچھا نہیں، پیغام پاکستان کا اونرشپ لے کے چل رہے ہیں، تو خیر بہت سے سوالات ہیں، اور یہاں پر میں سب سے پہلے ڈاکٹر اپنا طاہر خلیل صاحب، بابا طاہر خلیل صاحب۔ پیغام پاکستان کے بیانیہ یقیناً ایک قابل قدر کاوش ہے علماء کی، اسلامی یونیورسٹی کی، اور اسلامی مفکرین کی بھی، اور اسکالرز کی بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک متبادل بیانیہ بھی پڑھا ڈاکٹر احمد درویش کا، جو ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے جاری ہوا ہے، اور اس میں بحث اور کافی نکات بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ بیسکس ہیں جس کی وجہ سے پیغام پاکستان کا بیانیہ معاشرے میں انفورس نہیں ہو سکا، اور ہم یہاں اداروں کی دیکھیں، جب تک پارلیمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ نہیں ہوں گی، یہ پیغام پاکستان کا بیانیہ معاشرے کو پارلیمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز اون نہیں کریں گی، اس کا نفاذ بہت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگا۔ وہاں تک محدود نہ رہے بلکہ پاکستان سے باہر بھی جہاں بھی یہ اسلامی معاشرے جو ہیں وہ انتہا پسندی، شدت پسندی یا دہشت ہوں کہ میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز اور پارلیمنٹ اس کی اونرشپ نہیں لے گی، اس وقت تک اس کے عملی نتائج جو ہیں وہ اس طرح نہیں نکلیں گے جس طرح نکلنے چاہیے۔ اور میں یہ دوبارہ رب کرنا پڑے یہاں سے ٹو وے کمیونیکیشن زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ ہم نے سن لیا، اب ہمیں بھی سن کیا وہاں پہ، لیکن ہمارے ہاں فکر کے ذریعے ذہنی تربیت کی تو کوشش کی جاتی ہے، لیکن نوجوان جو جذبات سے بڑا ہوتا ہے اس کی جذباتی تربیت کے لیے کوئی آرٹ نہیں کریکٹ ہوتا، اور نہ ہی اسٹوڈنٹس کا ہے ہماری گیلری میں۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی رومانٹک پوئم ہے، تو اس پہ کچھ طالب علموں کے کان کھڑے ہوئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ نارمل طالب علم ہی نہیں جو رومانس کو نہیں سمجھتا، جو رومانس نہیں کرتا، جو حسن کو نہیں سمجھتا، حسن کو اپریشیٹ نہیں کرتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سب چیزیں
ادب کے ذریعے پرسنالٹی کے اندر توازن پیدا ہوتا ہے. ہم نے وہ ادب اپنی یعنی ہماری جو اسلامک ٹریڈیشن ہے وہ ہے ادب القاضی. ادب جو فقہی سطح پہ تحریک اٹھاتے ہیں ان کی سب توجہ نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ اگر ریاست اور سماج نہیں کرے تو کم از کم ایسی تنظیمیں تو سب توجہ یونیورسٹیوں کو توجہ کرنی جی وہاں ہوئے ہیں. تو میں یہ اپنی بات اس پہ ختم کرتا ہوں کہ کچھ سفر زیست بھی لمبا تھا, کچھ ہم بھی تھوڑا سست چلے, کچھ ہم بھی اپنے دشمن تھے, کچھ دشمن ہم کو بہت ملے, کچھ ہم بھی منزل کو بھول گئے, کچھ رستے ہم کو سخت ملے. اپنی خود احتسابی کے بغیر آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ہے. اقبال کی ریکنسٹرکشن یہی ہے کہ ماضی کے ذریعے سے مستقبل کی طرف جاؤ, ماضی کی غلطیوں کو مت دہراؤ اور ماضی کی کامیابیوں سے سبق سیکھتے ہوئے مستقبل کی راہ جو ہے. اور میں ایک بات اور کہتا ہوں, ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہم ابھی تک ریئیکشن کے موڈ میں ہیں. ہمیں ریئیکشن کے موڈ سے ایکشن کے موڈ میں فرینڈز جو انہوں نے کہا, کیونکہ جن کی سپورٹ میں ہم نے یہ ڈاکومنٹ کہا کہ جی یہ ہو, کیا وہ ہماری سپورٹ میں کھڑے ہیں, اس ڈاکومنٹ کی سپورٹ میں کھڑے ہیں؟ بات ہوئی کہ جی پولیٹیکل پارٹیز اور پارلیمنٹ کے پاس جایا جائے, تو پارلیمنٹ کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو کہیں سے حکم نامہ ملے گا تو بات آگے بن جائے گی, نہیں تو نیشنل ایکشن پلان بن جائے گا اور اس کی شکیں کہیں نہ کہیں پڑی رہ جائیں گی. تو آپ نے بات کی تشخیص کی, تو تشخیص کے اسی عمل میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں ہے جگہ جہاں سے ہمیں اگر شروع نہیں کرنا تو جہاں ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے. دو تین چیزیں میں نے نوٹ کی, تو ایک طالب علم کے طور پہ میں رہنمائی چاہوں گا آپ سے. آپ نے فرمایا کہ جب ہم نے یہ سارا متن اس کا بنا لیا تو پھر ہم نے علماء کو بلایا, اور چونکہ ریاست ہمارے ساتھ تھی اس لیے علماء پھر قائل ہو گئے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ پیام پاکستان ایک یتیم بچے کی طرح میلے میں کیوں کھڑا ہے, تو میرا خیال ہے مجھے اس سوال کا جواب تو مل گیا ہے. اگر آپ نے سب کچھ بنا لیا اور پھر علماء آپ سے صرف اس لیے قائل ہوئے کہ ریاست آپ کے ساتھ کھڑی تھی, تو سر یہ پھر کوئی فکری ایکسرسائز تو نہ ہوئی جو ایک اہل علم سے ہم توقع کرتے ہیں. ریاست کل آپ کو ایک نیا ٹاسک دے گی, ریاست کی اگر ضرورت ہوئی آپ ایک نیا فتویٰ لے کر آ جائیں گے اور انشاءاللہ اس پہ بھی 1800 علماء کے دستخط ہوں گے. یہ ایک تھوڑا سا ایک اشکال ہے, اگر اس پہ رہنمائی فرما دیں. انہوں نے ساری نہیں مطلب ہے کہ آپ نے کہا نا کہ اس نے کتاب لکھی آئین پاکستان کے خلاف, تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو موجودہ قوانین ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں, تو آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم ڈالیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا موقف ٹھیک ہے. یہ دو مختلف چیزیں. قرآن و سنت کے مطابق یہ جو کانسٹیٹیوشن کی بات ہے نا اس کو ہم نے ریپروڈیوس کیا, لیکن اس کے جب ہم وضاحت کرتے ہیں تو یہ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو رپورٹیں ہیں اس کے مطابق 95% قوانین میں کسی قسم کا کوئی اشکال موجود نہیں. اس کو آرگو یعنی دیکھیں نا آرگو بلڈ کرنا ہے. یہاں پہ ہم نے وہ ٹیکسٹ جو کہ جیسے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں اس کو لکھ دیا, لیکن اس کو صرف یہاں پہ لکھنا کافی نہیں, اس کے ساتھ آگے اس کی بات. دوسرا یہاں لکھا ہے کہ دستوری و آئینی میثاق کے پابند ہیں. کیا یہ صرف شہری پابند ہیں یا ریاستی ادارے بھی پابند ہیں جو لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیتے ہیں؟ کل ڈی آئی خان میں 27 سال بعد لاپتہ ایک بندہ اپنے گھر پہنچا ہے, 27 سال بعد. تو کیا ریاست بھی اس قانون کی پابند ہے کہ جس کی وہ شہریوں سے توقع کر رہی ہے کہ لاپتہ افراد کو نہیں اٹھایا جائے گا, اور پاکستان میں ماورائے آئین جو اقدامات ہوتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں یا اس قسم کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ بھی پابند ہیں یا نہیں؟ اس کے حوالے سے بھی ایک ہے جس میں ریاستی اداروں کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا, ایک پوائنٹ آگے موجود ہے. صحیح. جو باقی وہ آصف صاحب سر کل جو بہاولپور میں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش ہوا جس میں ایک طالب علم نے اپنے ٹیچر کو ہی وہ چھریوں کے وار سے اس کو ہلاک کر دیا, تو سر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ریاست کے قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالا جائے گا, یہی جواز اس طالب علم نے پیش کیا کہ ہماری ریاست جو ہے وہ اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں کرتی اور ہمارے کالجز میں بھی یہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ یہی بیانیاں ہم یہ آگے اس کو سرکولیٹ کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں, تو اس طرح کے نوجوان جو پہلے ہی بہت زیادہ جذباتی ہیں اور اس طرح کا جواز بناتے ہیں کہ ہماری ریاست جو ہے اسلامی قوانین کا تحفظ نہیں کرتی یا نفاذ نہیں کرتی اور ہمارے کالجز میں ہماری یونیورسٹیز میں بے حیائی کے کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے, تو پھر ہم ان نوجوانوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اگر ہم خود ہی یہ بات کرتے ہیں. اور اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹوں کے مطابق ہوتی ہے کہ یہ اسلامائزیشن کا پروسیس آلریڈی
मैक्सिमम एक्सटेंड नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ द मैटर्स में अचीव कर लिया गया। जो आपका दूसरा सवाल है कि यूनिवर्सिटी, देखिए हम मसला हमने इसीलिए वाइस चांसलर्स को बुला के डी रेडिकलाइजेशन ऑफ कैंपसेस का प्रोग्राम किया। आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनके खुद हमें कितने चैलेंजेस, खुद मुझे कितने चैलेंजेस होंगे, आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। मेरे दफ्तर के बाहर खुद कुछ धमाका हुआ है। हम अब ये कोई इजी चीज़ नहीं है। खुद यूनिवर्सिटी के अंदर ये कितने लोगों ने सदर पाकिस्तान को जाके कहा कि ये बगैर दाढ़ी वाला इस्लामी रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर जनरल कैसे, ये तो चीज़ है, यही तो इशू है जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश। और सर ये वाला जो पैगाम पाकिस्तान है इसमें बहुत सारे उलमा ने दस्तखत कर, 3 भी इसमें शामिल हैं, इवन नॉन मुस्लिम्स भी इसमें शामिल हैं। तो ये नहीं कि ये सिर्फ उलमा की तरफ से है। मैंने आपको इसकी शुरू में वजाहत की है, तफसील के साथ बताया कि इसके साथ हम दूसरे डिक्लेरेशन जो हैं उनको भी लेके आए हैं और उन पर भी उसी तरह काम हो रहा है। तो ये नहीं कि ये सिर्फ उलमा। दूसरी बात ये है कि आपने ये सवाल किया कि जिन उलमा के इस पर दस्तखत है कि कितने के मौसर है, तो इसमें यानी जितने बज़ाहिर जो भी कोई पैरामीटर हो सकता है कि इनकी तासीर है, तो जितने मेन स्ट्रीम यानी हमारे वफाक हैं, 5 वफाक हैं जो रिलीजियस एजुकेशन को रेगुलेट करते हैं, उन वफाक के जितने ज़िम्मेदारान हैं उन सबके इसके ऊपर दस्तखत मौजूद हैं, प्लस जितने प्रोमिनेंट उलमा हैं उनके दस्तखत मौजूद है। ये सही है कई लोगों ने दस्तखत भी किए हैं और वो इसके कंटेंट्स को जो है वो ओपनली डिस्कस भी नहीं करते, तो ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम उनके दस्तखत मौजूद है। और हमारे पास तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक मुत्तफ़िका चीज़ है, इस मुत्तफ़िका चीज़ पर अमल करो। नफ़रत पर जो है ना वो मबनी, इसको कौन चेंज करेगा, इसके लिए कौन जो है ना वो कदम उठाएगा? हमने खुद भी कुछ कोर्सेज बनाए, ख़ास तौर पे जो इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबें, उनके वो कंटेंट्स को चेंज करने के लिए सजेशंस दे रहे हैं कि जिनको तब्दील करने की ज़रूरत, क्योंकि इवन जो टर्मिनोलॉजीज़ मैंने आपके सामने बनाया ना, इख्तलात, बेशर्मी, बेहयाई, इन टर्मिनोलॉजीज़ के भी हमने कुछ ख़ास किस्म के मफहूम जो है मानी डिटर्मिन किए हुए हैं और उसी मानी पर जाकर वो लोग जो हैं फिर आगे जाके रेडिकल हो जाते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस है और इसमें हम यानी हायर एजुकेशन कमीशन की कमेटीज़ हैं जो कोर्स को करती हैं, और जो मसलन इस्लामिक स्टडीज़ की कमेटी में खुद उसका सेक्रेटरी रहा हूँ, तो वो वहाँ पे भी हम इनको लेके आते हैं। इसी तरह जो यूनिवर्सिटियों के अंदर सिलेबस है, हमने कई यूनिवर्सिटियों के सिलेबस जो है उसमें तब्दीली करवाई है और इन चीज़ों को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट भी करवाया है। पैगाम पाकिस्तान मेरे जैसों के लिए भी है जो शायद मज़हब को इतना नहीं समझते, बुनियादी तौर पे नमाज, रोज़ा, अल्लाह, रसूल सब, लेकिन उसके अलावा शायद इतना डेप्थ में नहीं है। हाँ, तो सर मुझे एक तो पहली बात है कि मेरे जैसों के लिए अभी तक ये डिफ़ाइन हो नहीं सका कि रियासत किसको कहते हैं। ये बयानिया कौन सी रियासत है जो जारी करवाती है, क्योंकि ये जो आप पैगाम पाकिस्तान है, अली शेर और मैं भी वहाँ पे मौजूद थे जब ये प्रेसिडेंसी में लॉन्च हुआ। वहाँ पे तो हम उन मजहबी रहनुमा को ढूंढते हुए थक गए जिनके साइन वहाँ पे थे और बड़े बड़े उलमा थे। वहाँ पे हम रियासती बयानिया को फिर हमारे लिए एक मुश्किल पड़ गई कि रियासत हम कहें किसको, और ये जो बयानिया जारी किया जाता है ये कौन सी रियासत है। तो सर इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कीजिएगा कि बुनियादी तौर पर रियासत कहते किसको हैं और जो बयानिया डेवलप करवाते हैं वो कौन है। बस बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी मदद कर दी। अच्छा, आमिर राना साहब अभी थोड़ा इस पर कमेंट करेंगे। आप नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैंने अर्ज किया कि मैं एक, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे लोग शायद ये समझते हैं कि आप इस बयानियों को लेके चल रहे हैं पैगाम पाकिस्तान को, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप डॉक्टर साहब को सहूलतकार समझते हैं। नहीं चल रहा हूँ इसमें, मैं अपनी कन्विक्शन के साथ चल रहा हूँ किसी। हाँ, मैं अपनी, और ये बात नहीं कि अब से मैंने जामिया ज़ैतूना ट्यूनिस से PhD की है। मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि ये जो इस्लामिक ट्रेडिशन है ये सिर्फ मशरक़ वुस्ता में नहीं है, ये वहाँ जो ट्यूनिस जो मगरब है, मगरब भी इस्लामिक कल्चर का हिस्सा है, तो उस कल्चर को भी यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। और हमने यानी सब कॉन्टिनेंट में उसको बिल्कुल अलग कर दिया, अलग थलग कर दिया।
ہم نے نہ ہم نے کبھی ان کے تھیٹر کی بات کی، نہ کبھی پوئٹری کی بات کی، نہ کبھی ان کے ناولز کی بات کی، حتیٰ کہ فقہ مالکی تک کو ہم یہاں نہیں آنے دیتے، کیونکہ فقہ مالکی جو ہے یہ پورے اس علاقے میں رائج تھی، اور ان کا انٹریکشن ہوا تھا یورپ والوں کے ساتھ، اور پھر وہ اسپین میں بھی رائج رہی. تو ہم نے یعنی اب آپ بتائیں کہ وہاں تو امام شاطبی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ عورت سے ہاتھ ملا سکتا ہے، اور یہ ان کا فتویٰ ہے، اور اس کو وہ دلیل جو ہے امام مالک کے اقوال سے لیتے، کیونکہ یہ اس معاشرے کے اندر رواج ہے. وہاں تو یہ فتویٰ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ مرد اور عورتیں رقص کر سکتی ہیں. تو یہ ہم تو ایسا یہاں فتویٰ نہیں دیتے، کیونکہ ہمیں اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جب ہمیں پاکستان کو ریکنسٹرکشن کرنا تھا تو ہم نے اسلامک ٹریڈیشن کو بھی ایک مخصوص علاقے تک محدود کر لیا، باقی علاقے کو اس کے اندر شامل نہیں کیا. اور آپ نے کیا گدھا سمجھا ہے کہ ایک پروسیس جو ہے پارلیمنٹ باہر ہو اور ایک ادارے کے اندر ہو، اور اسے ریاست پارلیمنٹ کو کہیں اس کا بوجھ اٹھائے. جو کام ریاست پارلیمنٹ نے خود کیا ہے، کیا اس کی اونرشپ اس ریاست نے لی ہے جو وہ پارلیمنٹ کے اوپر بوجھ ڈالنا چاہتی ہے؟ وہ 18ویں ترمیم ہے اور اس کو تو وہ ریورس کرنا چاہتی ہے، لیکن کوئی بھی انجینئرنگ ہو پارلیمنٹ سے باہر، اور جس کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ کوئی ایسا کوئی بہت بڑا ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ مائل سٹون کے کسی ایک ادارے نے کوئی بہت بڑی ایک تبدیلی لے آئے گا. یہ ڈاکومنٹ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، شکوار آپ اس کو دیکھ لیں کہ جو آئین کے اندر پہلے سے موجود نہیں ہے. تو یہ پھر کیوں اس کو لا ڈپارٹمنٹ کو بار بار بھیجتے ہیں؟ کیوں اس کو پاکستان کے آئین کی انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو 18 امینڈمنٹ ہے یہاں پہ جس یونیفیکیشن کی بات کی گئی ہے اس کو دوبارہ سے ریورس کرنا چاہتے ہیں؟ ایک انجینئر ڈاکومنٹ جو ہے باہر سے آپ نے بنایا، ایک فتویٰ ہے. فتوے کبھی آئین کا سوشل کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہوتے. فتوے ہمیشہ سوشل کانٹریکٹ جو مختلف طبقات ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. اور جس طریقے سے یہ بنا ہے، اور اس کے اوپر تو فضل الرحمان خلیل صاحب نے تو بڑا کھل کے کہا کہ جب ہماری جس محاذ پہ ہماری ضرورت ہوتی ہے ہم ویسے کرتے ہیں. ریاست نے کہا کہ یہ کرو، ہم نے وہ کیا. ریاست نے اب کہا کہ اب یہ کریں، میں نے کہا ریاست نے پھر کہا وہ کریں، تو پھر ہم وہی کریں گے جو ریاست کہے. تو پرابلم وہی ہے کہ آپ جو ایک بیانیہ ہے پہلے جو ریاست کا، اس کو متروک نہیں کریں گے، اس کے بجائے اس کو آپ کوشش کریں گے کہ یہ آپ ایک مصنوعی طریقے سے کچھ چیزیں لائیں اور پارلیمنٹ کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں. میرا خیال ہے کہ یہ غلط اپروچ. پارلیمنٹ کا اس سے کام نہیں ہے. جب پارلیمنٹ کو ضرورت ہوگی، جب عوام میں بیداری ہوگی، جو لوگوں کو طبقات کو پتہ چلے گا کہ ان کا جو انٹرسٹ جو ہے، ان کی شناخت جو ہے، ان کا مفاد جو ہے اسٹیک پہ ہے، چیزیں آٹومیٹکلی پارلیمنٹ میں آ جائیں گی. اس پہ لادی نہیں جا سکتی. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں بھرپور اعتراف کرنا چاہیے، اور جب ہم اعتراف کریں تو میرے خیال میں ہم آگے کی منزل کا تعین کر سکتے ہیں. اور وہ اعتراف یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پیراڈاکسز میں جی رہے ہیں. بے انتہا تضادات ہیں کہ ان تضادات کے اندر ہم جی رہے ہیں. ہماری ایک پرانی پالیسی رہی ہے جس کا حوالہ اب تک ہم دے رہے ہیں 1980 سے لے کر اور پھر ایک خاص دور تک. اور اس میں جو ہم نے بیانیہ دیا، جس بیانیے کی ہم نے ترویج کی، جس بیانیے کے اوپر ہمارے نصاب بنے، جس بیانیے کے اوپر ہمارا میڈیا بنا، اور جس بیانیے کے تسلسل میں پوری جو فری ورلڈ ہے امریکہ کی قیادت میں، اس نے ہماری سپورٹ کی. آپ سب کو علم ہوگا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ بہت بڑی فنڈنگ کے ساتھ نبراسکا سیلیبس بنا، اور وہ نبراسکا سیلیبس جو ہے وہ پشاور میں افغان بچوں کو پڑھایا گیا. اس کے بعد اب بھی کسی نہ کسی حوالے سے کچھ تبدیلیوں کے ساتھ وہی نبراسکا سیلیبس جو ہے وہ افغانستان میں ان علاقوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ جو علاقے طالبان کے قبضے میں ہیں. تو اس پیراڈاکس کے ساتھ اب ہم ایک نئی صورت اور ایک نئی کیفیت میں داخل ہوئے ہیں، اور وہ کیفیت ہے پیغام پاکستان کا اعلامیہ. چنانچہ اب یہ لازمی بات ہے کہ جب ہم اس پیراڈاکس کے اندر جی رہے ہیں
تو یہ جو سوالات جس کا کچھ حصہ میں نے سنا، یہ لازماً یہ سوالات سامنے آئیں گے، لیکن ہم نے اعتراف کرنا ہے، اعتراف یہ کرنا ہے اس حقیقت کا کہ یہ تمام حقیقتیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اب قومی مفادات کے حوالے سے ایک نئی صورت آئی ہے، اور وہ صورت جو ہے وہ ہم سب کے لیے مفید ہے۔ وہ یہ باتیں ہم بہت پہلے کرتے آ رہے ہیں جو باتیں اب ہو رہی ہیں، اس وجہ سے ہم جیسے لوگ، خورشید ندیم صاحب جیسے لوگ ان باتوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں ہم نے بہت پہلے سے کہی ہیں، اور اگر کوئی اس طرف اب آ رہا ہے تو پھر اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، اس پہ انتہائی خوشی کا اظہار کیا جانا چاہیے۔ مثلاً اس کے اندر یہ جو مختلف نکات ہیں، ان نکات میں اگر آپ تلخیص تیار کریں تو تلخیص یہ ہے کہ مسلح اقدام جو ہے یہ ریاستی استحقاق ہے، یہ کسی فرد کو یا کسی جتے کو آپ اس کا حق نہیں دے سکتے۔ تو یہ بہت ہمارے لوگوں کی پرانی باتیں تھی، اب اگر اس طرف اعلامیہ آ رہا ہے، اور تمام علماء اور تمام مکاتب فکر جو پہلے ایک اور نقطۂ نظر کے حامی تھے، اب اس نقطۂ نظر کی طرف آ رہے ہیں، جس میں دیوبندی، جس میں بریلوی، جس میں اہل حدیث، جس میں شیعہ، سب آ رہے ہیں، جماعت اسلامی سب آ رہے ہیں، اور ان کے دستخط ہیں، اور وہ باقاعدہ اس کا اعلان کر رہے ہیں، اور اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ یہ فتوے تو ہم 2003 میں دیتے آ رہے ہیں، 2004 میں دیتے آ رہے ہیں، تو یہ خوشی کی بات ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ تکفیری فتوے جو ہیں، جو کہ پاکستان کا کوئی ہماری یہ آدرش نہیں رہی ہے، کوئی ہماری قدر نہیں رہی ہے ماضی میں، یہ 1980 کے بعد عربوں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے جامعہ کو، یعنی اوروں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو تکفیری ڈھانچے میں ڈالنا شروع کر دیا، کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں تھا۔ اب اگر دوبارہ ہم وہ جو ہمارے پاکستانی اور پری پاکستان جو ہمارا انڈین تہذیبی رویہ تھا، اس کی طرف ہم دوبارہ آ رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کفر کے فتوے جو ہیں یہ ہم آہنگ نہیں ہے ہماری روایات کے ساتھ، یا ہمارے اس ملک کے اندر جو مروج فقہ ہے اس کے ساتھ، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خود کش حملے جو ہیں یہ اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، تو یہ تین باتیں خلاصہ ہیں۔ اب اگر اس پہ یہ لوگ سب آ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم اس میں میم میخ نکالنے کی کوشش کریں، چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ جی صبح کا بولا ہوا شام کو بھی واپس آ جائے تو اسے بولا ہوا نہیں کہتے، اب بھی اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ اور اس میں جامعات کے اندر، اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر تو بڑا کام ہوا ہے۔ ایک مسئلہ جو ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے اندر جو صورتحال ہے اس میں ہماری یہ گزارش ہوگی، اور ہم یہ چاہتے ہوں گے کہ میڈیا کے بغیر یہ کام ہوگا نہیں۔ اگر میڈیا ایف اینڈ بٹ کے ساتھ آگے آئے، اگر میڈیا ماضی کے سوالات اٹھانے کی کوشش کرے تو یقیناً ہم آگے کی طرف جانا ہمارے لیے مشکل ہوگا، ممکن نہیں ہوگا۔ ہماری گزارش میڈیا سے یہ ہوگی کہ اب جب کہ پلوں کے نیچے بہت سا پانی بہہ گیا ہے، اور اب ہمارے ادارے جو ہیں، جس کو بے شک آپ ڈیپ سٹیٹ کہیں، جس کو بے شک آپ حکومتی ادارے کہیں، سرکاری ادارے کہیں، جو بھی آپ نام دیں، فنڈنگ کی آپ بات کریں، فنڈنگ بہرحال پاکستان کی فنڈنگ ہے، اور بہرحال ہم سب کی فنڈنگ ہے۔ ہم پرسوں گئے تھے کوئٹہ میں، تو کوئٹہ کے مدرسے کی اپنی فنڈنگ تھی، مدرسے نے ہمیں مہمان نوازی دی، مدرسے نے تقریب کی۔ اسی طریقے سے اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک بہت بڑی تقریب ہوئی، ریاست نے ہماری جو فنڈنگ کی ہے اسی فنڈنگ سے ہم نے وہ انتظام کیا۔ تو یہ سب پاکستان کی فنڈنگ ہے، اور یہ پاکستان کی فنڈنگ کے مطابق یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ میڈیا کا کردار بہت اہم ہے۔ میڈیا نے اب تک سچی بات یہ ہے کہ سوائے جیو نیوز میں، جیو ٹی وی پہ، روز کے اندر، خیبر ٹی وی اور کچھ اور ٹی وی چینلز ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بلایا، کچھ اخبارات میں اس پہ کالم لکھے گئے، خورشید ندیم صاحب کے 4-5 کا اس کی افادیت کا ادراک ہے۔
मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात है। 22 नुकात पे उलमा मुत्तफ़िक़ हुए थे 51, 52, 53 में, और वो बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट है कि उस वक्त 1951, 52, 53 में तमाम उलमा ने, एहतिशामुल हक तानवी, सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना मौदूदी, बड़े बड़े नाम, उन्होंने ज़िम्मी, मुआहिद वग़ैरह के नाम तक इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अबनाए वतन, अबनाए वतन, सन्स ऑफ द सॉइल। इस कदर जामे लफ्ज़ ये 1951 में इस्तेमाल हुआ है। लोगों ने इसका अब तक इदराक नहीं किया। एक हिडन पोटेंशल है, एक बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशल अंदर मौजूद है, उसका एतराफ़ किया जाना चाहिए। ये जो पैगाम पाकिस्तान है, सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि इस कदर डाइवर्स उलमा का एक जगह पे आना ये बहुत बड़ा कमाल है। जिसका भी कमाल है उसको हमने खराज तहसीन पेश करना है, उनके साथ लाख इख्तिलाफ से, लेकिन अगर उन्होंने अब ये किया है तो इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। और मेरी ये गुजारिश होगी, मीडिया के बग़ैर ये नहीं होगा, आप सब लोगों से, और मुझे उम्मीद है और यकीन है, मैं तकरीबन सबको जानता हूँ कि आप बहुत ही मुअस्सिर लिखने वाले लोग हैं। आपकी तहरीर की काट जो है और जो आपके अंदर दलील की क़ुव्वत है, मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ, सच्ची बात यह है कि बहुत खूबसूरत आप में से हर एक बंदा जो लिखता है वो बहुत ज़बरदस्त लिखता है। तो हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि सवालात अपनी जगह हैं, हम एतराफ़ करते हैं, पैराडॉक्सिस के साथ जीना है, लेकिन इस वक्त अब ये जो नई सूरत हाल आई है उसमें आपका ताउन दरकार है, और अब हमने आगे बढ़ना है। हम एक नए पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। 65% की यूथ की आबादी है जो कि इबाम का शिकार है। अब यूथ की आबादी को हमने एड्रेस करना है, उनको एक रास्ता देना है। हमारे पास सी पैक ने आना है, बहुत सारे सवालात सी पैक के अंदर हैं। परसों हम बलूचिस्तान में थे, आमिर राना साहब भी बलूचिस्तान गए थे, ग्वादर तक गए, वो बहुत सारे सवालात के साथ आए हैं, लेकिन बहुत अच्छी बातों के साथ भी वो आए हैं, इम्कानात के साथ भी आए हैं। तहद्दियात, चैलेंजेस हैं, इम्कानात भी हैं। तो हमने, ये हमारा खूबसूरत मुल्क है, हमने इस मुल्क के लिए, इसके अलावा हमारी कोई और जाए पनाह नहीं है, तो इस मुल्क को हमने खूबसूरत बनाना है। सवालात के बजाय, तहद्दियात के बजाय इम्कानात को हमने तलाश करना है। यही हमारी आपसे गुजारिश है। मैं एक बार फिर खुर्शीद नदीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्लियामेंट की बात आमिर राना साहब ने की, आमिर राना साहब की एक बात मुझे बहुत पसंद है और उसी बात को मैं आगे ले जाता हूँ। आमिर राना साहब एक फ़िक्र में एक बहुत ज़बरदस्त बात कहते हैं। वो कहते हैं पैगाम पाकिस्तान एक बयानिया है, इस बयानिए को पॉलिसी में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है, बयानिए को पॉलिसी में कैसे ट्रांसफॉर्म करना। पॉलिसी में इसी तरह ट्रांसफॉर्म करना है कि ये पार्लियामेंट के सामने पेश हो और पार्लियामेंट देखे। अगर पार्लियामेंट महसूस करे कि इसकी कोई वर्थ है, ये वाकई हमारी कौम की आवाज़ है, कौम की ज़रूरत है, तो पार्लियामेंट इसकी तायीद करे। पार्लियामेंट की जब तायीद हो जाए तो फिर ये पॉलिसी बनेगी। अब जो हमारा डीप स्टेट है, उस डीप स्टेट को हमने मुसलसल कहना है कि जी इस सब पे इत्तेफाक है, आपने अब इस पे इक़दामात करने हैं। और वो इक़दामात जो हैं वो क्या हैं? मुसलसल आपकी तरफ से ज़ोर, मुसलसल हम की तरफ से ज़ोर, फिर जब ये ज़ोर होगा तो फिर ये बयानिया जो है ये पॉलिसी की तरफ जाएगा, और यही हमारा हदफ होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सवाल असल में एक ही था जो मुख्तलिफ रूप से हमारे सामने आ रहा था, जिसको कहते हैं ना कि एक फूल का मजमून है और 100 रंग से बांधो। सवाल एक ही है कि रियासत क्या है, कौन है, और उसके साथ हमारा रिलेशनशिप क्या है। एतमाद का है, शकूक व शुबहात का है, और ये ट्रस्ट बिल्डिंग का जो अमल है ये और कितना वक्त लेगा। वो जो फैज़ साहब ने कहा था ना कि खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। मेरा ख्याल है कि हाँ, अगर कोई सुन रहा है और बात पहुंच रही है तो कोई भी बयानिया उस वक्त तक बहुत नतीजा खेज समाजी सतह पर नहीं हो सकता जब तक एक एतमाद का रिश्ता जो है वो पैदा ना हो जाए। नीयतों पर शक हम करते हैं एक दूसरे की, और उसकी वजह ये है कि सांप का डसा हुआ रस्सी से भी फिर डरने लगता है। तो मेरा ख्याल है ये एक सोशल, डॉक्टर साहब ने पैराडॉक्सिस का जिक्र किया, एक नफ्सियाती गिरा है जिसको खोलना पड़ेगा। रियासत के इदारों को भी सोचना पड़ेगा और समाज के इदारों को भी सोचना पड़ेगा कि एक नफ्सियाती गिरा जब तक नहीं खुलेगी कि मेरा ख्याल है कि वो फुकदान जो एतमाद का है वो रहेगा, और जब तक रहेगा
پھر علی شیر کے بھی سوالات ہوں گے اور شیر کے بھی سوالات ہوں گے. تو میرا خیال ہے اس پہ بہت سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو سارا ہم کوشش کرتے ہیں وہ اصل میں اس کا بنیادی تحریک یہی ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو, ایک سوسائٹی کی آنرشپ پیدا ہو. چونکہ ہمارا جو کمٹمنٹ ہے وہ بنیادی طور پر اپنے معاشرے کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اپنی اقدار کے ساتھ ہے. تو اب ہم اس کو بہت شکریہ, چند چیزیں یہ کاغذ میں دیجیے گا یہاں ہمارے سامنے آئی ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو بہت خلاصہ رکھ دوں کہ جو یہاں سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی آنرشپ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو لینی چاہیے, اس پر ہم اتفاق کرتے ہیں میرا خیال سبھی. دوسری چیز جو ہم نے یہاں کی وہ یہ ہے کہ میڈیا کو, حافظ طاہر خلیل صاحب نے توجہ دلائی تھی کہ میڈیا پہ کوئی کمپین نہیں ہے, نہ ریاست کی سطح پہ ہے نہ باقی سطح پہ ہے, تو اویئرنیس نہیں ہے ابھی تک. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے, آج ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب کو اسی لیے ہم نے بلایا تھا کہ تھوڑی سی بریفنگ دے دے, کہ ویسے پڑھنے کا زیادہ ہم شوق نہیں رکھتے لیکن پڑھانے کی کوشش بھی کوئی نہیں ہوئی. میں لاہور میں تھا, اسی طرح کے دوستوں کو جمع کیا, بڑے بڑے اس ملک کے جو ایڈیٹرز اور بڑے بڑے لوگ تھے. آپ یقین کیجیے ڈاکٹر صاحب کسی نے پیغام پاکستان نہیں پڑھا. تو کوئی ایک آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے تو کمپین اس کے حق میں کیا کریں. فاروق عادل صاحب آج نہیں بولے لیکن یہ لکھتے رہتے ہیں بیچارے, یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہماری طرح کہ جو کہتے رہتے ہیں, انگلیاں گھس جاتی ہیں کہتے کہتے کہ یہ کریں. تو ایک تو یہ میڈیا پالیسی اس پہ بننی چاہیے تاکہ پیغام پاکستان وہ ٹرسٹ بلڈنگ کا کام بھی کر سکے, جو اس وقت ڈسکنیکٹ ہے اس کو ختم کر سکے. سوشل میڈیا کی بات ہوئی, اس پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایک کمپین ہو. اور پھر یہ ہے کہ سوسائٹی کے جو مختلف طبقات ہیں, سول سوسائٹی ہے, ریاست کے ادارے ہیں, پارلیمنٹ ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے درمیان ایک ربط ہو اور ایک کوئی ایسا فنامنا وجود میں آئے جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بلڈ ہوں. تو آپ سب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے.